إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمین. قرآن و حدیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ نیک اعمال ہوں تو ان کا فائدہ آخرت میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن ان کا فائدہ انسان دنیا میں بھی اٹھا سکتا ہے. اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو برے اعمال ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے اگر انسان توبہ نہ کرے، لیکن ان اعمال کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے. مثال کے طور پہ حقوق العباد میں سے ایک عمل ہے صلہ رحمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا: من احب ان یبسط رزقہ، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے، وسعت ہو جائے، بڑھ جائے، یا وہ ينسأ له في اثرہ، یا اس کی عمر بڑھ جائے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور اسی طرح جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قطع رحمی کا گناہ ایسا ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے کٹ جانا، ان سے نہ ملنا، ان سے بات نہ کرنا، ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرنا، کہ اس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے. اسی طرح اور بھی کچھ اعمال ہیں، اور ان میں سے ایک عمل ایسا ہے جو والدین کی فرما برداری اور نافرمانی ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آخرت کی جو کرنسی ہے وہ تو نیکیاں ہیں. دنیا کی کرنسی تو نوٹ ہے، درہم ہے، دینار ہے، سونا ہے، لیکن آخرت کی وہ کرنسی جو نیکیاں ہیں وہ دنیا میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں. وہ مشہور واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا اور پڑھا ہے کہ 3 افراد کہیں سے جا رہے تھے، شدید بارش طوفان شروع ہو گیا، انہوں نے غار میں پناہ لے لی. اتنی دیر میں پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر آیا اور وہ آ کر پہاڑ کے منہ پہ جا لگا، اور اس طرح پہاڑ کے منہ سے لگ گیا کہ اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اس زمانے میں کوئی ریسکیو سروسز تو ہوتی نہیں تھی، نہ آپ کسی کو فون کر سکتے تھے کہ کوئی آئے اور آپ کو باہر نکال لے. اب ان کے پاس 2 ہی آپشن تھے، یا تو اندر سے سسک کے مر جائیں، موت کا انتظار کریں،
یا پھر وہ اپنی آخرت کی جو کچھ نیکیاں ہیں ان کے پاس، ان کو کیش کرنے کی کوشش کریں۔ تو تینوں افراد نے طے کیا کہ آؤ ہم سب اپنی ایک ایسی نیکی جو پورے اخلاص سے مبنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر آپ اس نیکی کو قبول کرتے ہیں تو ہم اس مشکل سے نکال دیں۔ تو تینوں افراد نے اپنی نیکی رکھی، ان میں سے ایک نیکی جو ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہے، جو پچھلے جمعے کے خطبے کا تسلسل ہے، اس نے کہا کہ اللہ میں بکریاں چراتا ہوں، صبح نکلتا ہوں، شام میں آتا ہوں، بکریوں کا دودھ دھوتا ہوں، اور میرا معمول یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے والدین کی خدمت میں اس دودھ کو پیش کرتا ہوں۔ جب میرے والدین اس دودھ کو پی لیتے ہیں تو اس کے بعد میں اس دودھ کو اپنے بیوی بچوں کو پلاتا ہوں، یہ میرا معمول ہے۔ ایک دن میں اپنے گھر پہنچا، تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا۔ جب میں اپنے والدین کے پاس پہنچا تو چونکہ دیر ہو گئی تھی، وہ سو چکے تھے، میرے بیوی بچے جاگ رہے تھے اور وہ دودھ کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن اللہ، میں نے یہ کہا کہ نہیں، سب سے پہلے میں اپنے والدین کو ہی دودھ پلاؤں گا، جب تک وہ دودھ نہیں پئیں گے میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاؤں گا۔ میرے والدین سوتے رہے، لیکن میں نے ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی آرام میں خلل ہوگا، ان کی نیند خراب ہوگی۔ میرے بچے بلکتے رہے، روتے رہے کہ دودھ چاہیے دودھ چاہیے، لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں دیا، اور میں نے کہا جب تک میرے والدین اس دودھ کو نہ پی لیں میں یہ دودھ تم کو نہیں پلاؤں گا۔ اور اللہ یہ نیکی صرف اور صرف میں نے آپ کی رضا اور آپ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کیا۔ اللہ اس نیکی کے سبب ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا، وہ پتھر جو 3 افراد کے ہلنے سے نہیں ہل رہا تھا، وہ پتھر اللہ کے حکم سے اپنی جگہ سے سرک گیا، اور باقی دونوں افراد نے بھی اپنی نیکیوں کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو حکم دیا، وہ پتھر اتنا سرک گیا کہ وہ تینوں وہاں سے باہر نکل گئے۔ اب یہ وہ نیکی ہے جو انہوں نے دنیا میں کیش کر لی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اللہ کے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کرتے ہیں، کوئی سودا کرتے ہیں، تو وہ نیکیاں دنیا میں بھی ہمارے کام آتی ہیں اگر اس کے اندر اخلاص ہو، اس کے اندر الہیت ہو، اور وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ آپ کے سامنے پچھلے ہفتے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہیں والدین کے حقوق کے بارے میں، اس کا آغاز کیا تھا، اور ایک لفظ الکبر کے اوپر میں نے آپ سے بات کی تھی اور احسان کے اوپر بات کی تھی۔ اب دیکھیں کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ تم نے اس کبر کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں، جب والدین مجبور ہوتے ہیں، تم پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو تم نے ان کے ساتھ احسان کیسے کرنا ہے۔ اچھا، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان کسی سے بات چیت کرتا ہے تو کچھ بات چیت وربل ہوتی ہے، الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے، اور کچھ بات چیت نان وربل ہوتی ہے جو انسان کی حرکات اور سکنات سے ہوتی ہے۔ کچھ بات چیت انسان کسی کا ذکر سامنے کرتا ہے، اور بعض اوقات انسان کسی کا ذکر پیچھے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات کے اندر وربل، نان وربل، سامنے اور غائب، ساری حالتوں میں والدین کے ساتھ بچوں کے سلوک کو واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ۔ یہ وربل ہے کہ تم نے ان کے سامنے اف نہیں کرنا، اور اف سے مختصر کیا بات کو انسان کسی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اف کہتا ہے، اس اف کے ساتھ ایک اور جملہ بھی ادا کرتا ہے یا کوئی اور حرکت بھی کرتا ہے۔ اف میں ابھی مصروف تھا، اف میں ابھی کام کر رہا تھا، اف میں سو رہا تھا، اف میں پڑھ رہا تھا، اف میں کسی دوست کے پاس جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اف کے بعد کے جتنے جملے ان کو ختم کر دیا۔ فلا تقل لهما اف، اف بھی مت کرنا، تم ان کے سامنے اف بھی مت کرنا۔ یہ والدین کے ساتھ فعلی سلوک ہے کہ تمہاری زبان سے ایسا کوئی لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور دیکھو ان کو دھتکارنا نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، کبر میں پہنچ جاتے ہیں، تو جس طرح آج اس طاقت اور جوانی کے دور میں ہمارے پاس عقل بھی ہے، جذبات بھی ہے، لاجک بھی ہے، انٹلیکٹ بھی ہے، سب کچھ ہے،
ہم سے کوئی بات کہتے تو وہ ہمیں یہ کہے کہ یار تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، میں تمہیں ایک بات سمجھا رہا ہوں، تھوڑا عقل استعمال کرو، تھوڑا سوچو. ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، میں سوچتا ہوں. لیکن والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس یہ ساری صلاحیتیں کمزور پڑ جاتی ہیں. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے 4-5 سال کا، آپ اس کو کوئی بات سمجھاتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آتی. بیٹا بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرتے ہو، پھر بدتمیزی کرتا ہے. بیٹا چیزوں کو پھینکتے نہیں ہے، پھر پھینکتا ہے. بیٹا پین جو ہے وہ کاغذ پہ لکھنے کے لیے ہے، دیواروں پہ لکھنے کے لیے نہیں ہے، پھر آپ شام میں دیوار پہ لکھ دے گا. اس کی سمجھ ہی نہیں آتی بات، ایک بات کو بار بار پوچھے گا. اور یہی حال جب والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا. آپ ان کو ایک بات کہتے ہیں، وہ دوبارہ آپ سے پوچھتے ہیں، پھر کہتے ہیں، پھر دوبارہ پوچھتے ہیں، پھر کہتے ہیں، پھر دوبارہ پوچھتے ہیں. آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی. دیکھو میں کہہ رہا تھا، دیکھو میں کہہ رہا تھا، دیکھو میں کہہ رہا تھا. اور بعض اوقات آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتے داروں کے ساتھ ہوتے ہیں اور والدین ان سب کے سامنے آپ کو ڈانٹ دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، آپ کی ایسی کم تیسی کر دیتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں اماں جی ابا جی آپ دیکھتے نہیں آگے پیچھے کون ہے، میرے بچے بیٹھے ہوئے تھے، آپ دیکھ تو لیا کریں آگے پیچھے کون ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کیونکہ پہلے اللہ نے یہ اسٹیبلش کر دیا الکبر. اگر ان دونوں میں سے کوئی کبر کی حالت میں ہو، بڑھاپے کی حالت میں ہو، تو تم نے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور احسان یہ ہے کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کا مذاق نہیں اڑانا، ان پہ طنز نہیں کرنا، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا کہ تم کہو اماں آپ کو سمجھ نہیں آتی بات، اماں آپ سمجھتی نہیں ہیں، میں کتنی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں. اچھا پھر وہی شروع ہو گئی آپ، اچھا پھر وہی کر لیا آپ نے. ہمارا جو میں نے آپ کے سامنے ایک اور بات پیش کی تھی پچھلے جمعے میں کہ آج ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں چائلڈ سینٹرک پیرنٹنگ ہے، سب کچھ بچے کے لیے ہو رہا ہے. اور ایک زمانہ تھا پیرنٹ سینٹرک پیرنٹنگ ہوتی تھی، سب کچھ ماں باپ کے لیے ہوتا تھا. آج بچہ کیا سوچ رہا ہے، بچہ برا نہ مان جائے، میں بچے سے کیسے بات کروں، بچے کا منہ نہ بن جائے، بچے کو برا نہ لگ جائے، بچے کو بھوک لگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ بیلنس کریٹ کر رہے ہیں. ہاں قرآن کی اور آیات پڑھیں. ویسے تو قرآن میں کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ بچوں کے ساتھ احسان کرو. پورا قرآن اٹھا لیں، پورا قرآن ایک دفعہ نہیں آپ کو ملے گا کہ بچوں کے ساتھ احسان کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا یہ تو فتنہ ہے، فتنہ، یہ آزمائش ہے تمہاری. جب آزمائش آتی ہے تو انسان اس سے دور بھاگتا ہے، قریب جاتا ہے، دور بھاگتا ہے، اسے بچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ فتنے ہیں ہمارے لیے. والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ جنت کے دروازے ہیں ہمارے لیے. تو آج ہم یہ فکر میں ہوتے ہیں، جبکہ آج سے 20-25 سال پہلے جائیں ہر وقت یہ ہوتا تھا بابو جی ناراض نہ ہو جائیں، ابا جی کے سامنے ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھنی، ابا جی کو برا لگ جائے گا ایسا کام نہیں کرنا، ابا جی کو خبر نہ ہو جائے، ابا جی کے سامنے نظر مت اٹھانا. آج الٹا ہو گیا. آج ابا جی کی ایسی کم تیسی، ان کو کچھ بھی ہو جائے میں ان سے بات کرنا چھوڑ دوں گا اگر ابا جی میری بات نہیں مانیں گے تو. آج یہ ہوتا ہے بچوں کے نخرے ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. اللہ بیلنس کریٹ کر رہے ہیں کہ ہاں بچوں کے ساتھ خیال رکھو، یہ تمہاری لیے صدقہ جاریہ ہیں. تمہارے باقی رہنے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ولد صالح یدعو لہ، ہاں ان کی نیک تربیت کرو. لیکن اصل بات بچوں کو کہا کہ ماں باپ کی فکر کرو. اور پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو میں نے آپ سے پچھلے جمعے بات کہی تھی کہ جب ہم یہ بات میں کر رہا ہوں، سن رہے ہیں آپ، تو آپ نے نیچے نہیں دیکھنا، آپ نے اوپر دیکھنا. آپ نے اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے والدین کی طرف دیکھنا ہے کہ آپ کا اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور دیکھو نرمی سے ان سے بات کرنا، سختی سے بات نہیں کرنا. کوئی لفظ تمہاری زبان سے ایسا نہیں نکلنا چاہیے کہ تمہارے والدین کو برا لگ جائے، ان کی شان میں گستاخی ہو جائے. وہ تمہارے جنت کے دروازے ہیں، اور جنت کے دروازے کو ٹھوکر مت مار دینا، وہ تمہارے جنت کے دروازے ہیں. اور یہی آپ دیکھ لیں جو ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی، جریج کا واقعہ. جریج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنو اسرائیل کا بڑا نیک شخص تھا، اتنا نیک تھا، اتنا نیک تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ قوم نے اس کا نام رکھ دیا تھا جریج العابد. اس کے باپ نے نام نہیں رکھا تھا العابد، اس کی قوم نے اس کو ٹائٹل دیا تھا جریج العابد.
جب ملتے ہیں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، جب ملتے ہیں اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دن وہ اپنے عبادت خانے میں اللہ کے سامنے کھڑے قیام کر رہے تھے، ان کی والدہ آئیں، والدہ نے آ کے آواز دیا جریج، اے جریج، اور جریج اس وقت نفلی نماز پڑھ رہے تھے۔ جریج نے اپنے آپ کو آواز دی اور کہا اے اللہ میں نماز کو قائم رکھوں یا والدہ کو جواب دوں؟ اور پھر انہوں نے کہا نہیں میں نماز کو قائم رکھوں گا، والدہ کو جواب نہیں دیا، والدہ چلی گئی۔ اگلے دن دوبارہ آئی اور دوبارہ آ کے آواز دی یا جریج، اور جریج نے پھر، جریج چونکہ العابد تھے پھر قیام میں کھڑے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، اور پھر اپنے آپ سے سوال کیا اللہم امی او صلاتی، اے اللہ میں نماز قائم رکھوں یا والدہ کو جواب دوں؟ اور پھر انہوں نے نماز کو فوقیت دی، والدہ واپس چلی گئی۔ تیسرے دن والدہ واپس آئیں، پھر والدہ نے آ کے آواز دی یا جریج، اور جریج نماز میں مصروف تھے، قیام کر رہے تھے کہ جریج العابد تھے، اور پھر والدہ کے بارے میں سوچا کہ نماز قائم رکھوں یا والدہ کو جواب دوں، اور پھر انہوں نے نماز کو قائم رکھا۔ اور نفلی اور فرضی نماز کا فرق یہ ہے کہ اگر انسان نفلی نماز پڑھا ہو تو کسی فرض کام کے لیے اس نماز کو چھوڑ سکتا ہے۔ ماں کی آواز کا جواب دینا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا فرض ہے والدین کی، وہ نفلی نماز تھی۔ ان کی والدہ نے جب یہ حال دیکھا کہ 3 دن ہو گئے میں بیٹے کو آواز دیتی ہوں، یہ قیام میں لگا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، دین میں لگا رہتا ہے، لیکن میری بات کا جواب نہیں دیتا، میرے پاس نہیں آتا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکارہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اس عورت، اس علاقے کے اندر ایک عورت تھی، اس نے یہ پلان بنایا کہ میں اس جریج العابد کو گناہ کی طرف راغب کروں۔ گئی، اس کو دعوت دی جریج کو، جریج نے انکار کر دیا، پھر جا کے کسی اور شخص کے ساتھ بدکاری کی، اس کا بچہ ہو گیا۔ جب بچہ ہو گیا تو جا کر لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ جریج کو جب قوم کے لوگوں نے بات سنی تو جذبات میں آ گئے، جریج کو برا بھلا کہنے لگے، جریج ایسا، جریج ایسا، جریج ایسا، اور جریج کے عبادت خانے کو گرا دیا۔ جریج کو عدالت میں بلایا گیا، جریج عدالت میں کھڑے ہوئے، اور جریج کو جب کہا گیا تمہارا بچہ ہے تو جریج نے اس بچے کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس سے پوچھا من ابوک، تمہارا باپ کون ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ بچے جنہوں نے اس طرح پیدا ہونے کے بعد کلام کیا، ان میں سے وہ بچہ تھا جو جریج کے معاملے والا بچہ۔ اس بچے نے کہا کہ میرا باپ جریج نہیں، میرا باپ فلاں چرواہا ہے، اور اس طرح جریج کی جان چھوٹی۔ لیکن یہ وہ گناہ ہے کہ اس شخص نے اپنی ماں کو جواب نہیں دیا جبکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز۔ آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں، ماں باپ کو جواب نہیں دیتے۔ آج ہم اپنے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، ماں باپ کو جواب نہیں دیتے۔ آج ہم اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ آج اپنے سیر و تفریح میں لگے ہوتے ہیں، اپنی نیند میں لگے ہوتے ہیں، اپنے کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے پاس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ماں بیچاری اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، ماں کو ہماری ضرورت ہے۔ اگر میں ماں کے پاس چلا جاؤں، اس سے باتیں کر لوں، اس کا دل بہل جائے گا، باپ کا دل بہل جائے گا۔ میں جا کے خود کہہ دوں ماں میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، اماں میں آپ کی ٹانگ دبا دیتا ہوں، اماں میں آپ کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہوں، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں وہ تو نماز پڑھ رہا تھا، نماز۔ اور اگر کسی کی ماں کے دل سے آہ نکل گئی، کسی کی ماں کے دل میں کوئی خیال آ گیا اولاد کے لیے، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی ایک ایسا کرنسی ہے، ایک ایسا عمل ہے جو آخرت میں بھی انکیش ہوگا اور دنیا میں بھی انکیش ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور دیکھو تم نے ان دونوں سے نرمی سے بات کرنی ہے۔ اب آ رہا ہے نان وربل، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور دیکھو جب تم ان کے سامنے جاؤ، ان کے سامنے کھڑے ہو، تو تم نے کھڑے کیسا ہونا ہے؟ تم نے ان کے سامنے کھڑے ایسا ہونا ہے کہ تمہارے کندھے جھکے ہوئے ہوں، تم اکڑ کے نہ کھڑے ہو، تم سوال نہ کر رہے ہو، تم جواب نہ دے رہے ہو، تم جھکے ہوئے ہو ان کے آگے۔ یہ جھکا ہونا تمہاری آواز سے ظاہر ہو، تمہارے چہرے سے ظاہر ہو، تمہاری حرکت سے ظاہر ہو، تمہارے انداز سے ظاہر ہو، یہ نان وربل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، دیکھیں ایک تو یہ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح، اپنے پروں کو نیچے کر لو،
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے من الذلی وخفض لہما جناح الذلی، ذلیل ہوتے ہوئے، گرتے ہوئے، اور گرتے ہوئے بھی ایسے نہیں کہ اکڑ کے ہاں بولیں میں آپ کا غلام ہوں، بولیں جو آپ نے کہنا ہے، من الرحمہ، محبت سے، نرمی سے، ان کے لیے دعا کرتے ہوئے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں اپنی آخرت بچا رہا ہوں، ان کے لیے کچھ نہیں کر رہا، میں اپنی جنت کی تیاری کر رہا ہوں، ان پہ احسان نہیں کر رہا۔ وہ تو ان کا اور ان کے ماں باپ کا معاملہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، میں نے دیکھنا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آپ نے پرندوں کو دیکھا ہوگا، جب پرندے اوپر فلائٹ لیتے ہیں تو پرندوں کے پر کھلتے ہیں، اور جب پرندے نیچے کی طرف آتے ہیں تو اپنے پروں کو بند کر لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے والدین کے سامنے جو جانا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے پروں کو نیچے کر لو، تم نیچے جا رہے ہو، نیچے جا رہے ہو، زمین میں گڑے جا رہے ہو اپنے والدین کے سامنے، گڑے جا رہے ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، من الزحمہ نہیں، من الرحمہ، ان کی خدمت کرتے ہوئے، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے، ان کے سامنے جاتے ہوئے تم نے اپنے آپ کو پست کر لینا ہے، تم کچھ نہیں ہو، تم کچھ نہیں ہو۔ اور حقیقت ہے ہم کون تھے؟ اگر ہمارے ماں باپ نہیں ہوتے تو میں ہوتا، میں اس ممبر پہ کھڑا ہوتا، میں خطیب ہوتا، میں مولانا، میں شیخ ہوتا، کچھ ہی نہیں ہوتا، میں ہوتا ہی نہیں، میرا نام و نشان نہیں ہوتا۔ یہ تو میرے ماں باپ نے پال لیا، میرے باپ نے نام دے دیا، مجھے اپنے خاندان کی عزت مل گئی تو کسی قابل ہو گیا، ورنہ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَذْكُورًا، تمہارا تو کوئی ذکر کرنے والا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آپ کو ان کے سامنے ذلیل ہو کے جھکا لو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم ان کے سامنے ہو تو تم نے یہ کرنا ہے، پیچھے ہو تو کیا کرنا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب تم ان کے پیچھے ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اے اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان دونوں پہ رحم کر دے جیسے انہوں نے ہم پہ رحم کیا تھا جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم صغیر تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، مجبور تھے، بے بس تھے، ڈپینڈنٹ تھے، نہ کھانے کو کچھ تھا نہ کھانے کو آتا تھا، نہ پہننے کو کچھ تھا نہ پہننا آتا تھا، ہم تو ننگے پھرتے تھے، ہمیں کوئی فکر نہیں تھی، جہاں چاہے کھڑے ہو کے منہ دیتے تھے، جہاں کھڑے حق دیتے تھے، کون پوچھنے والا تھا، کون دیکھنے والا تھا؟ اگر یہ ماں باپ نہیں ہوتے، یہ لباس نہیں پہناتے، یہ عزت نہیں دلواتے، تو تمیز نہیں سکھاتے، تو آج ہم کہاں ہوتے؟ آج آپ دیکھتے نہیں روڈوں کے اوپر بچے پھر رہے ہوتے ہیں، کسی کے پاس پورے کپڑے ہوتے ہیں، کسی کے پاس میلے کپڑے ہوتے ہیں، کسی کے پاس پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، کسی کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے۔ ہم بھی ان میں سے کوئی ہو سکتے۔ یہ تو ہمارے ماں باپ کا احسان ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پال لیا، اللہ کے بعد ہمارے رب بن گئے، وہ رب مجازی بن گئے، کھلایا پلایا پڑھایا تمیز سکھائی، کس طرح ان کے احسانات کا شکر ادا کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ذریعے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا تھا آپ لوگوں سے پوچھتے تھے تمہارے ساتھ کوئی اویس قرنی ہے؟ لوگ کہتے تھے نہیں۔ ایک دن قافلہ آیا تو پتہ چلا کہ اویس آئے ہوئے ہیں۔ کہاں ہے اویس؟ مجھے اویس کے پاس لے کر چلو۔ حضرت بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین، وہ شخص جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر جس گلی میں آتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ عمر اویس کے پاس جاتے ہیں اور اویس سے پوچھتے ہیں اویس تم قرن سے ہو؟ جی میں قرن سے ہوں۔ اویس میں برس کی بیماری تھی؟ ہاں مجھے برس کی بیماری تھی۔ اویس تمہاری بیماری ختم ہو گئی اور ایک درہم کے جتنا تمہارے جسم پہ نشان رہ گیا؟ جی میرے جسم بیماری ختم ہو گئی اور میرے جسم پر ایک درہم کے جتنا نشان رہ گیا۔ اویس تمہاری والدہ ہیں؟ جی میری والدہ ہے۔
اویس مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اویس اللہ کا وہ نیک بندہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے. تمہیں اگر اویس مل جائے، کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ. اویس تم اویس سے کہنا کہ تمہاری مغفرت کی دعا کر دے. اور اویس کون تھے؟ اویس وہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لے آئے تھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابی بن سکتے تھے، صحابی. لیکن اویس کی والدہ بوڑھی تھیں، بیمار تھیں. اویس نے کہا کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کروں گا. اس والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے صحابی بننا چھوڑ دیا، صحابی بننا چھوڑ دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو کہا کہ اویس وہ شخص ہے اگر اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہتے تو اللہ پوری کر دیتے. تمہیں اویس ملے تو اویس سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا. اویس کو یہ مقام کیسے ملا؟ صرف اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے، اپنی والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے. آج اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے دروازے ہمارے سامنے کھلے. جن کے والدین زندہ ہیں اس سے بڑھ کے خوش نصیب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. جن کے دونوں زندہ نہیں ہے، کوئی ایک زندہ ہے، وہ بھی بہت مالدار ہیں، بہت مالدار ہیں. ان کے پاس جنت کا ویزا لگانے کی پوری اپرچونٹی موجود ہے. لیکن کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، کاش ہم اپنے والدین کی خدمت کر سکیں، کاش ہم ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکیں. اور یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ ممبر پر چڑھ رہے تھے اور آپ نے 3 دفعہ آمین کہا، اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے 3 دفعہ آمین کیوں کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے بد دعا کیجئے کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے. اور میں نے کہا آمین. یعنی جس شخص کے پاس اس کے والدین موجود ہوں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے. اور باقی بھی پھر آپ نے 2 آمین کے بارے میں بتایا کہ وہ 2 آمین آپ نے کیوں کہیں، اس کی بھی وجوہات. لیکن آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو اپنی جنت کی فکر ہونی چاہیے. اگر ہماری اولاد نہیں کرتی وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ گھاٹے میں. ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں آج ہمیں یہ دیکھنے اور سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر والدین چلے جائیں اس دنیا سے تو ان کے لیے دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان کا حق ہے یہ، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. رونے سے کام نہیں ہوگا، خالی روتے تو ہم اس لیے کہ اب ہمارا کیا ہوگا. ہم جب روتے ہیں کسی کی میت پہ فکر یہ ہوتی ہے ہمارا کیا ہوگا. ابا جی چلے گئے، اماں جی چلی گئی، اب کون ہماری شادی کرائے گا، کون ہمارا گھر چلائے گا، ہم کیسے کھائیں گے، یہ ہو رہے ہوتے. اس لیے ان کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو صدقہ جاریہ کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے نیکیاں کریں. یہ ان کی خدمت ہے جو ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت و فردوس حاصل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکلیف پریشانی میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے. اے اللہ اس وقت ہمارے فلسطینی بھائی شدید پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، جنگ کی حالت میں اللہ ان کی نصرت فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے. اے اللہ ان کے نصیب میں ہدایت ہے، ان کو ہدایت دے دے. اللہ ان کو تباہ برباد کر دے. ان کے ناپاک عزائم کو اللہ خاک میں ملا دے. اے اللہ ان کو تباہ برباد فرما دے. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ان کو اپنے فیصلے اتحاد و اتفاق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو
جو بھی فیصلے کرے امت مسلمہ کے مفاد اور امت پاکستان کے مفاد کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. اے اللہ جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اے اللہ گھروں میں اسپتالوں میں جسمانی بیماری ہے روحانی بیماری ہے اللہ تمام قسم کی بیماریوں کو دور فرما دے. اللہ جو ہمارے مرحومین حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ جو زندہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حالت اسلام پہ زندہ رکھ کہ ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ان کو ہماری صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی آزمائشوں سے بچا دے. اللہ ہم کمزور ہیں اللہ ہم آپ کی آزمائشوں کو نہیں فیس کر سکتے. اللہ اپنی آزمائشوں سے ہمیں بچا لے. اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت مسجدوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت اس کو سمجھنا اس پر عمل کرنے والا بنا دے اس کو سیکھنے والا بنا دے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ان کی سنتوں سے محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے. اے اللہ حقوق العباد حقوق اللہ ادا کرنے والا بنا دے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.